السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میں اس وقت بقرہ کی ورس نمبر 13 پڑھنے لگی ہوں، ورڈ بائی ورڈ اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون۔ وَإِذَا اور جب قِيلَ کہا جاتا ہے لَهُمْ ان کو آمنو ایمان لاؤ، کما جیسا کہ آمنا ایمان لائے، الناس لوگ، قالو تو وہ کہتے ہیں، انومنو آ کا مطلب ہوتا ہے کیا، نون کے اوپر جو پیش ہے اس کا مطلب ہم ہے، یعنی کہ ہم ایمان لائیں، کما جیسا کہ آمنا ایمان لائے ہیں، السفہاء بے وقوف، الا آگاہ ہو جاؤ، انہم یقیناً وہی، ہم ہی، السفہاء بے وقوف ہے، ولیکن لا اور لیکن نہیں، یعلمون وہ جانتے۔ اب یہ جو یا کے اوپر زبر ہے یہ بھی وہ کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اگر ہوتا تعلمون ہوتا تو اس کا مطلب کہ تم جانتے یا تم نہیں جانتے، تو اب یا ہے تو اس کا مطلب وہ میں بدل گیا اس وجہ سے۔ تو اب جو ہے اس کے میں تھوڑی سی تفسیر کی روح سے بتا دیتی ہوں، گرامر کی روح سے بھی۔ آمنو جو ہے یہ آمنا سے جمع مرکب کا صیغہ ہے، یعنی زیادہ لوگوں کے لیے استعمال ہوا ہے تو اس وجہ سے جمع کہا جا گیا ہے۔ تصدیق یعنی سچائی کا اظہار اور پختہ یقین۔ آگے صفہاء صافیہ تو ان کی جمع ہے جو صافیہ سے صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ اس کے اصل معنی ہلکا پن، حرکت، اضطراب، برداشت کا کم ہونا، ایسا شخص جو دینی اور دنیاوی عقل نہ رکھتا ہو، جس کی رائے کی کوئی قیمت نہ ہو۔ لا یعلمون عالمہ سے مضارع منفی مذکر غائب کا صیغہ ہے، منفی اس لیے کیونکہ لا ہے اس کے ساتھ، تو اس وجہ سے کسی چیز کا یقین کر لیا، اس کو جان لیا، بس لا یعلمون کے معنی ہوں گے کہ وہ حقیقت کو نہیں جانتے، یعنی منافق لوگ ان پر بھی ہنسی اڑاتے ہیں جو صاحب توفیق ہو کر بڑھ چڑھ کر چندے دیتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتے ہیں، اور ان پر بھی جو صاحب توفیق نہیں، جو تھوڑا سا مال ان کے پاس ہوتا ہے وہ حاضر کر دیتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کیسے بے وقوف ہیں کہ ان کو کھانے کو تو کچھ ملتا نہیں ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتے جاتے ہیں، اور جانوں کے اسراف کے بارے میں بھی ان کا اعتراض ہے کہ اسی طرح یہ آیت منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی سلول پر خوب صادق آتی ہے۔ وہ اپنی تمام تر کوششوں کو نامراد ہوتے دیکھ کر اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامیابی دیکھ کر آپ کی زندگی میں ہی وفات پا گیا، اور اس کا بیٹا نہایت مخلص ثابت ہوا جو اس کے لیے نہایت دکھ اور ذلت کا موجب تھا۔